السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کفایت کرے نفس عن نفس، کوئی چیز کسی چیز سے، شیئا ولا یقبل، کچھ اور نہ قبول کی جائے گی، منہا شفاعت، اس سے سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، ولا بدلہ، اور نہ، ہم ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، یعنی کہ جس دن کوئی قریبی رشتہ دار کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی حالت ہوگی نا کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز، ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دیے جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اہمیت کیوں نہیں دے سکتے؟ انسانوں کی وجہ سے نا، کیونکہ ہمارے دلوں میں انسان بستے ہیں، انسانوں کی محبت بستی ہے، اور جب ہمارے دلوں میں انسانوں کی محبت ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان کی یاد ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ سب قیامت کے دن ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور آگے ہے نا کہ نہ ہی ہماری کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی کہ اس دن ہماری کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر ہمارے پیارے آ جائیں نا آگے ہمیں چھڑانے کے لیے، رونا دھونا کچھ بھی کر لیں، لیکن ان کی نہیں سنی جائے گی۔ آگے ہے، اور کوئی معاوضہ، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے گناہوں کا معاوضہ دے دے تو وہ اس دن کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ہماری مدد دینا چاہے، یعنی کہ اوروں کو لے آئے، کوئی فوج وغیرہ، کوئی بھی، ہمیں کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، وہ کچھ بھی ہو جائے نا، وہ ہمارے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے سبق ہے، اور سب سے بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم سب کو بھی ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آخرت سے ڈرنے کی۔ ہمیں یہ سبق یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی انسان بھی کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ شوہر، نہ کوئی دوست، نہ بیٹا، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کہہ دینا کہ ہم یہ معاوضہ دیں گے تو اس کو چھوڑ دو، نہیں، اس دن کچھ بھی کام نہیں آنا۔ ہر انسان کو بس وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، ہر ایک اپنے ہی کیے کی پکڑ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھو سے کہا تھا کہ اے صفیہ پھوپھی، اے فاطمہ بیٹی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہیں نہیں بچاؤں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو۔ دنیا میں جو کچھ بھی مجھ سے مانگتی ہو مانگ لو، لے لو، لیکن وہاں پہ میں کام نہیں آؤں گا۔ تو جب ہم سب کا انجام اور واپسی ہی اس طرف ہے تو پھر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر صرف کس کی فکر ہونی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن ہمارے اعمالوں کا حساب ہوگا، جو جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ کوئی بھی ہمیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا، وہاں پہ صرف ہمیں بچائیں گے تو ہمارے اعمال جو ہم اس دنیا میں کر کے جاتے ہیں۔ تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت ڈالنی ہے، لوگوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی، نہ ہی لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ لوگوں کی محبت دل میں ڈالنی ہے، صرف اپنے اللہ کی محبت دل میں ڈالنی ہے، اور قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔
ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں وہ ہمیں بچا سکیں. یہ اولاد، یہ دوست، یہ کوئی رشتہ دار، کچھ بھی کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا سوائے ہمارے اعمال کے. جزاک اللہ خیر.